السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشتے جنوں قسط نمبر 25۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ نیچے پولیس والوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پولیس والے دیوار پھاند کر بنگلے میں داخل ہو چکے تھے۔ ٹینکی کے قریب پہنچ کر دلاور نے رائفل دیوار کے ساتھ ٹکا دی اور بڑی احتیاط سے ٹینکی کا ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور نائلہ کو سہارا دے کر ٹینکی پر چڑھا دیا۔ نائلہ ٹینکی میں اتر گئی۔ دلاور نے پہلے نائلہ کو اپنی رائفل تھما دی اور خود بھی اچک کر ٹینکی پر چڑھ گیا۔ اسی وقت زینے پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ دلاور بڑی آہستگی سے ٹینکی میں اتر گیا اور ٹھیک اسی وقت جب اس نے ٹینکی کا ڈھکنا ہول پر رکھا تھا، دو پولیس والے زینے والے دروازے سے نکل کر چھت پر آ گئے۔ یہ ٹینکی 4 فٹ اونچی اور اتنی ہی لمبی چوڑی تھی۔ اس میں پانی تقریباً 1.5 فٹ کی بلندی تک تھا۔ ان کے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا، چھپ کر کھڑے رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑی آہستگی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دلاور نے بیٹھتے ہی نائلہ کے ہاتھ سے رائفل لے لی اور اسے پانی کی سطح سے اوپر ہی رکھا تھا۔ ٹینکی کا ڈھکنا ہول پر بالکل فٹ آ گیا تھا۔ ہوا کے آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ گہری تاریکی میں نائلہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جیتے جاگتے قبر میں بند ہو گئی ہو۔ چھت پر بھاری قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دلاور کو دوڑتے قدموں کی آواز سے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ 2 پولیس والے تھے جو چھت پر بڑی تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف آ جا رہے تھے۔ ایک پولیس والے کے قدموں کی آواز ٹینکی کے قریب رک گئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ٹینکی کے قریب استادہ پولیس والے نے اونچی آواز میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ چھت پر نہیں آئے۔ اگر آئے بھی ہوگے تو ساتھ والے کسی بنگلے کی چھت پر کود گئے ہوں گے۔ تم اس بنگلے کی چھت پر کود جاؤ، میں دوسرے بنگلے کی چھت پر کود رہا ہوں، دوسرے پولیس والے نے کہا۔ بھاری قدموں کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ دونوں پولیس والے مختلف سمتوں میں جا رہے تھے اور پھر دھپ دھپ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں پولیس والے دائیں بائیں والے بنگلوں کی چھتوں پر کود گئے تھے۔ ان دونوں کو ٹینکی میں چھپے ہوئے تقریباً 4 منٹ ہو چکے تھے۔ ڈھکنا کھولنے اور بند کرنے کے دوران جو ہوا ٹینکی میں داخل ہوئی تھی اس میں شامل آکسیجن ختم ہو رہی تھی اور اب وہ گھٹن سی محسوس کرنے لگے تھے۔ دلاور نے ٹٹولتے ہوئے رائفل نائلہ کے ہاتھ میں تھما دی اور خود کسی قدر آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھ ٹینکی کے ڈھکنے کے نیچے رکھے اور اسے بڑی آہستگی سے اوپر اٹھانے لگا۔ ڈھکنے میں تقریباً 1 انچ کی خلا پیدا ہو گئی تھی جس سے زندگی بخش تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ نائلہ نے گہرے گہرے سانس لیے۔ دلاور ڈھکنے کو اسی طرح اٹھائے کھڑا رہا اور تازہ ہوا اندر آتی رہی۔ پھر دفعتاً سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک پولیس والا دروازے سے نکل کر چھت پر آ گیا۔ دلاور نے ڈھکنا نیچے کر لیا اور اس میں اتنی معمولی سی جھری رہنے دی کہ وہ باہر کا منظر دیکھ سکے۔ اسی لمحہ دائیں طرف والے بنگلے کی چھت پر کودنے والا پولیس والا آ گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے سر، اس نے سیڑھی سے آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ غالباً کوئی افیسر تھا۔ میں نے اس بنگلے کی چھت پر بھی دیکھ لیا ہے، باقی دوسرے بنگلے کی چھت پر گیا ہے۔ پچھلی گلی میں بھی ہمارا آدمی موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ یہاں ہے ہی نہیں، کسی نے ان کی موجودگی کی غلط اطلاع دی ہوگی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، آفیسر نے کہا۔ بنگلے میں موجود بوڑھے نوکر کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اکیلا ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے یار دوست آ جاتے تو گپ شپ میں اس کو کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اطلاع دینے والے کو غلط شبہ ہوا ہو۔ چلو واپس چلو۔ اسی دوران دوسری چھت پر کودنے والا سپاہی بھی واپس آ گیا۔ اس نے جو رپورٹ دی وہ بھی نفی میں تھی۔ ٹھیک ہے واپس چلو، آفیسر نے کہا اور وہ تینوں سیڑھیوں والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ نیچے حال کمرے میں بتی جل رہی تھی اور مدھم سی روشنی سیڑھیوں والے دروازے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ دلاور نے ٹینکی کا ڈھکنا تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اب نائلہ بھی اس کے قریب آ گئی تھی اور وہ بھی ڈھکنے کی جھری سے دروازے کی طرف جھانک رہی تھی۔ وہ لوگ گئے کیا؟ نائلہ نے سرگوشی کی۔ ہاں چلے تو گویا، لیکن بھروسہ کوئی نہیں، کوئی اور شبہ ہونے پر واپس آ جائے۔ فی الحال یہ ٹینکی ہمارے لیے محفوظ ترین جگہ ہے، دلاور نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کی نظر بھی بدستور دروازے پر مرکوز تھی۔ نیچے بنگلے اور گلی میں بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پولیس والے شاید گلی میں دوسرے بنگلوں کے رہنے والوں سے بھی دریافت کر رہے تھے۔ پھر تقریباً 40 منٹ بعد 2 گاڑیوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ٹھنڈے پانی میں بیٹھے بیٹھے نائلہ کا نچلا حصہ سن ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے نچلے حصے کو برف میں دفن کر دیا گیا ہو۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کو چھو کر دیکھا، چٹکی کاٹی مگر کوئی اثر نہیں ہوا، ٹانگ بالکل سن ہو چکی تھی۔ 15-20 منٹ اور گزر گئے، پھر سیڑھی والے دروازے میں ایک آدمی کو ہیلا دکھائی دیا۔ دلاور نے ٹینکی کا ڈھکنا ذرا نیچے کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ کوئی پولیس والا نہیں، نائلہ کا ملازم شہاب الدین تھا جو دروازے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شہاب، دلاور نے سرگوشیانہ انداز میں اسے پکارا۔ شہاب الدین تیزی سے 3-4 قدم آگے آیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، ادھر پانی کی ٹینکی کی طرف۔ دلاور نے دوبارہ سرگوشی کی۔ شہاب الدین تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹینکی کے قریب آ گیا۔ دلاور نے ٹینکی کا ڈھکنا کچھ اور اوپر اٹھا دیا۔ کیا صورتحال ہے؟ وہ لوگ گئے کیا؟ دلاور نے پوچھا۔ چلے گئے، شہاب الدین نے جواب دیا۔ نائلہ بی بی کہاں ہے؟
वो भी मेरे साथ इसी टंकी में है, दिलावर ने कहते हुए टंकी का ढक्कना उठाकर आहिस्तगी से एक तरफ रख दिया। नायला से राइफल लेकर शहाबुद्दीन को थमाई और दोनों हाथ टंकी के किनारे पर जमाकर बाहर आ गया। तकरीबन 1 घंटा पानी में बैठे रहने से इसकी टांगें बिल्कुल सुन्न हो रही थी, मगर वो सख्तियां बर्दाश्त करने का आदी था। दिलावर ने नायला को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। नायला को टंकी से निकालकर वो नीचे उतरने में इसकी मदद देने लगा। नायला के पैर छत पर टिके तो दिलावर ने इसके हाथ छोड़ दिए। नायला भद से छत पर गिरी। इसके मुंह से किसी कराह निकल गई। इसकी टांगें सुन्न होकर बेजान सी हो गई थी और अपने जिस्म को बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। दिलावर जल्दी से टंकी से उतर आया। इसने पहले बड़ी आहिस्तगी से टंकी का ढक्कना होल पर रखा और वे झुककर नायला को सहारा देकर उठाने लगा। नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरी टांगें सुन्न हो रही हैं, इनमें बिल्कुल जान नहीं रही, नायला ने कहा। इसके लहजे में बेबसी थी। इन दोनों के कपड़ों से नुचड़ने वाला पानी छत पर फैल रहा था। सामने खड़ा हुआ बूढ़ा शहाबुद्दीन अजीब सी निगाहों से अपनी मालकिन की तरफ देख रहा था। मेरा सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो, इतनी देर ठंडे पानी में बैठे रहने से टांगें सुन्न हो गई है, 2-4 कदम चलने से ठीक हो जाओगी, दिलावर बोला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चल सकती, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, नायला ने जवाब दिया। वो दिलावर से लिपटी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकती जा रही थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं, दिलावर ने कहा। अगर किसी बंगले की छत से किसी ने हमें देख लिया तो कोई नई मुसीबत आ जाएगी। हाँ, मुझे उठाकर ले चलो, नायला ने बेबसी से जवाब दिया। दिलावर ने झुककर इसे गोद में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शहाबुद्दीन भी इनके पीछे चल रहा था। इनके सीढ़ियां उतरने ही शहाबुद्दीन ने फौरन दरवाजा बंद किया और इनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरता चला गया। दिलावर नायला को बेडरूम में ले आया और कालीन पर बिठाकर इस पर कंबल डाल दिया। फिर अलमारी में से नायला के कपड़ों का एक जोड़ा निकालकर इसके करीब रख दिया। कोशिश करके ये कपड़े बदल लो, गीले कपड़े मजीद नुकसान का बाइस बन सकते हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, कपड़े बदल लो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटाकर लिहाफ वगैरह उड़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाओगी, दिलावर कहते हुए बाहर चला गया। इसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। तकरीबन 20 मिनट बाद इसने नायला की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। शहाबुद्दीन भी दिलावर के साथ ही अंदर आ गया। नायला कपड़े बदल चुकी थी। दिलावर ने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और इसके जिस्म पर लिहाफ इस तरह लपेट दिया कि इसकी टांगों को ज्यादा से ज्यादा हरारत पहुंच सके। लिहाफ के ऊपर इसने कंबल भी डाल दिया था। जिस्म को गर्मी पहुंचेगी तो ठीक हो जाओगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। और दिलावर शहाबुद्दीन की तरफ मुड़ गया। ये गीले कपड़े उठाकर एक तरफ रख दो और नायला बीबी के लिए चाय बना दो, तुम भी पियोगे चाय? शहाबुद्दीन ने राइफल दिलावर की तरफ बढ़ा दी जो अभी तक इसके पास थी। हाँ, पी लूंगा, दिलावर ने जवाब दिया। शहाबुद्दीन नायला के गीले कपड़े उठाकर कमरे से निकल गया। दिलावर पलंग के करीब खड़ा रहा। इसके कपड़ों से अभी तक पानी निचड़ रहा था। तुम कितने अच्छे हो दिलावर, नायला इसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम भी कपड़े बदल लो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब न हो जाए। शहाबुद्दीन से इसका कोई जोड़ा ले लो। मुझे कुछ नहीं होता नायला बीबी, दिलावर ने जवाब दिया। अभी शहाबुद्दीन आता है तो इससे पूछ लेता हूँ, अपनी कोई लुंगी शुंगी दे दे। कुछ देर बाद शहाबुद्दीन चाय लेकर आ गया। इसने एक कप दिलावर के हाथों में थमाया और दूसरा बेड साइड टेबल पर रख दिया। चाय पीकर तुम कपड़े पहन लो, ये कपड़े निचोड़कर पंखे के नीचे लटका दूंगा, हवा से सूख जाएंगे, शहाबुद्दीन कहता हुआ बाहर चला गया। दिलावर ने नायला का चाय का कप इसके हाथ में थमा दिया। नायला पलंग की पूंछ से टेक लगाए नीम दराज थी। इस तरह इसे चाय पीने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दिलावर अपनी चाय खत्म करके कमरे से बाहर चला गया। बत्ती सिर्फ हाल कमरे में जल रही थी और बाकी तमाम कमरों की बत्तियां बुझी हुई थी। हाल कमरे की रोशनी इनके लिए काफी थी। शहाबुद्दीन ने अपने कपड़ों का एक जोड़ा इसे दे दिया। दिलावर ने बगैर इस्त्री होने हुए कपड़े पहनकर अपने कपड़ों को बाथरूम में निचोड़ा और इन्हें पलंग पर फैलाकर पंखा पूरी रफ्तार से खोल दिया। जब वो दोबारा नायला वाले कमरे में आए तो नायला के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मेरी टांगे ठीक हो रही है, वो बोली। अब मैं अपनी टांगों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे सकती हूँ। तकरीबन 1 घंटे तक ठंडे पानी में बैठे रहने का असर था। थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाओगी, दिलावर ने कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद नायला की टांगे पूरी तरह हरकत करने लगी। इसने अपने ऊपर से कंबल उतारा और फिर थोड़ी देर बाद लिहाफ भी उतार दिया और पलंग से उतरकर खड़ी हो गई और कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चल सकती हूँ, नायला ने दिलावर की तरफ देखते हुए कहा। दिलावर अपने कमरे में आ गया। इसके कपड़े पूरी तरह नहीं सूखे थे लेकिन पहनने के काबिल थे। इसने अपने कपड़े पहन लिए। वो नायला वाले कमरे में दाखिल हुआ ही था कि कॉल बेल बज उठी। दिलावर ने जल्दी से राइफल उठा ली। इसी लम्हे शहाबुद्दीन दौड़ता हुआ आ गया। तुम दोनों पिछले दरवाजे की तरफ से निकल जाओ, मैंने गाड़ी रुकने की आवाज सुनी थी। शब्बीर दुरानी की जीप की आवाज में अच्छी तरह पहचानता हूँ, शहाबुद्दीन ने कहा। नायला और दिलावर फौरन ही बेडरूम से निकलकर पिछले दरवाजे की तरफ चले गए जबकि शहाबुद्दीन बरामदे वाले दरवाजे की तरफ चला गया था। इसने बरामदे से निकलकर बाहर का गेट खोला तो शब्बीर दुरानी से धक्का देता हुआ अंदर आ गया। इसके बाएं बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और बाजू गर्दन में पड़ी हुई एक पट्टी से लटका हुआ था।
मालिक आप इस वक्त? शहाबुद्दीन संभलने की कोशिश करते हुए बोला। शबीर दुरानी के पीछे इसके 2 गनमैन भी अंदर आ गए थे। इनमें एक मौजमदार था। कहाँ है वो दोनों? शबीर दुरानी शहाबुद्दीन की तरफ देखकर घुराया। कौन दोनों सरकार? शहाबुद्दीन बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शबीर दुरानी ने अपने तंदुरुस्त हाथ से बूढ़े शहाबुद्दीन के गिरेबान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। इसके साथ इसने 2 आदमियों को इशारा किया। वो दोनों राइफलें ताने ड्राइंग रूम से निकलकर कमरों में झांकने लगे। चंद सेकंड बाद ही मौजूदार वापस आ गया। इसने हाथ में भीगे हुए जनाना कपड़े उठा रखे थे। ये कपड़े एक गुस्लखाने के फर्श पर पड़े हुए मिले हैं सरकार। मौजूदार ने शबीर दुरानी को कपड़े दिखाते हुए कहा। इसी दौरान में दूसरा गनमैन भी आ गया। मैंने तमाम कमरे देख लिए हैं सरकार, इसने कहा। इनमें कोई भी नहीं है, मगर बात चीजें बता रही हैं कि दोनों कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे। कहाँ है वो दोनों? शबीर दुरानी ने खूंखार निगाहों से शहाबुद्दीन की तरफ देखा। कौन सरकार? आप यकीन करें मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। शहाबुद्दीन बोला, मुझे फोन पर इत्तला मिली है कि पुलिस के छापे के बाद भी एक मर्द और एक औरत को बंगले में देखा गया है और ये कपड़े बता रहे हैं कि ये नायला यहाँ मौजूद है। बताओ तुमने कहाँ छुपा रखा है इसे? मैं नायला बीबी के बारे में कुछ नहीं जानता सरकार, शहाबुद्दीन ने कहा। शबीर दुरानी की आंखों में खून उतर आया। इसने शहाबुद्दीन के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इसी वक्त राहदारी की तरफ से एक गुर्राहट सुनाई दी। हाथ रोक लो शबीर दुरानी, वरना तुम्हें और तुम्हारे इन दोनों गुर्गों को भून कर रख दिया जाएगा। शबीर दुरानी का हाथ रुक गया। इसने तेजी से घूमकर देखा। दिलावर इन पर राइफल ताने खड़ा था और नायला इसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। शबीर दुरानी के जबड़े भींच के गुस्से की शिद्दत से इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ रही थी। दिमाग पर हथौड़े से बरसने लगे थे। तुम पुलिस वालों को धोखा देने में कामयाब हो गई हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती नायला। शबीर दुरानी के हलक से बिगड़ी किसी गुर्राहट निकली। मैं तुम्हें धोखे से नहीं मारूंगी शबीर दुरानी, इसीलिए तो सामने आ गई हूँ। और तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम में तो अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि मेरे 2-4 हाथ बर्दाश्त कर सकूं। मेरे हाथ के एक ही वार से तुम्हारे बाजू की हड्डी टूट गई। अब कौन सी हड्डी तुड़वाना चाहते हो? नायला पुरस्कून लहजे में बोली। इसका अंदाज इश्तियाल दिलाने वाला था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शबीर दुरानी धाड़ा। ये जुमला सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। अब कोई नई बात करो, कोई ऐसी धमकी सोचो जिस पर तुम अमली जामा भी पहना सको। नायला मुस्कुराई। मौजूदार बहुत गैर महसूस अंदाज में अपने हाथों में पकड़ी हुई राइफल की नाल का रुख बदल रहा था। दिलावर की नजरों से इसकी हरकत छुपी नहीं रह सकी। वो अपनी राइफल को हरकत देते हुए घुर्राया। राइफल फेंक दो मुच्छल, तुम भी फेंको अपनी राइफल, पीछे की तरफ फेंको। मौजूदार और दूसरे गनमैन के लिए इस हुक्म की तामील के सिवा कुछ चारा नहीं था। उन्होंने अपनी राइफलें नीचे कालीन पर उछाल दी। बड़ा वफादार कुत्ता पाल लिया है तुमने नायला, शबीर दुरानी ने कहा। कुत्ता जब इंसान को काटता है तो पेट में 14 टीके लगवाने पड़ते हैं, लेकिन ये कुत्ता जब तुम्हें काटेगा तो तुम्हें गिनती के चंद सांसें लेने का मौका भी नहीं मिलेगा, दिलावर ने कहा। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए शबीर दुरानी, नायला इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के तमाम गुनाह माफ करने को तैयार हूँ। वैसे तुम दोनों को इस बात का यकीनन बहुत दुख हुआ होगा कि सादिक वाले केस में अदालत ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। मेरे खिलाफ तुम्हारी साजिश के फैलाए हुए जाल के फंदे टूटना शुरू हो गए हैं। यह हकीकत भी बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी कि मुझे पुलिस के हिरासत से छुड़ाने के लिए पुलिस की वैन पर हमला किसने करवाया था और इस कार्रवाई में 5-6 आदमी को मौत के घाट उतारने वाले कौन थे। नायला एक लम्हा को खामोशी में फिर बात जारी रखते हुए बोली, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने इस बुरे आदमी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि जो सामान यहाँ से लेकर गई है वो कल शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वापस पहुंचा दे, वरना तुम जान गए हो कि मैं भी हिसाब लेना जान चुकी हूँ। चलो दिलावर, अब तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त भी हो गया है। शबीर दुरानी की जीप और किस मौका पर काम आएगी। वो दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दिलावर ने इन दोनों की राइफलों की जद पर ले रखा था। नायला ने कालीन पर पड़ी हुई दोनों राइफलें सीलिंग से पकड़कर उठा ली। गेट के करीब पहुंचकर इसने इसी एहतियात से दोनों राइफलों के मैगजीन निकाल लिए कि राइफलों पर उंगलियों के निशानात न आने पाए। इसने दोनों राइफलें गेट के अंदर की तरफ लान के पौधों में फेंक दी और तेज तेज कदम उठाती हुई गेट के सामने खड़ी हुई जीप के स्टीयरिंग के सामने बैठ गई। दिलावर ड्राइंग रूम के दरवाजे को राइफल की जद में लिए उल्टे कदमों चलते हुए जीप के करीब पहुंच गया। पिछली सीटों पर 2 गर्म शालें पड़ी हुई थी। ये मौजूदार और दूसरे गनमैन की शालें थी जो जीप से उतरते वक्त उन्होंने यहाँ डालती थी। ये चादर ले लो नायला बेबी। दिलावर ने जीप पर सवार होकर एक चादर इसकी तरफ फेंक दी। नायला दुरानी इंजन स्टार्ट कर चुकी, जिसने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और फिर स्टीयरिंग संभालकर जीप एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी। जीप जैसी हरकत में आई, शबीर दुरानी शहाबुद्दीन को जोरदार धक्के से एक तरफ गिराता हुआ ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलकर गेट की तरफ दौड़ा। मौजूदार और दूसरे गनमैन ने भी इसके पीछे छलांग लगा दी।
انہوں نے نائلہ کو رائفلیں پودوں کی طرف پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکے تھے کہ نائلہ نے دونوں رائفلوں کے میگزین نکال لیے تھے۔ وہ دونوں پودوں کی طرف لپکی، انہیں رائفلیں مل گئی۔ وہ رائفلیں اٹھا کر دوڑتے ہوئے گیٹ سے نکل کر گلی میں آ گئے۔ جیپ اس وقت تک گلی کے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں نے جیپ کو نشانہ بنانے کے لیے بریک پر ٹریگر دبا دیے، مگر کسی رائفل نے شعلہ نہیں اگلا۔ دونوں کی رائفلیں کھٹکھٹا کر رہ گئی۔ تب انہیں پتا چلا کہ رائفلوں میں میگزین نہیں تھے۔ نمک حرام ہے، تم لوگ ایک عورت اور اس کتے کو نہیں پکڑ سکے۔ شبیر درانی دھاڑا، اور تم، جسے دوسرے گنمین کو ٹھوکر ماری۔ تم تو کہتے تھے کہ وہ لوگ منگنے میں نہیں ہیں۔ تم نے سارے کمرے چیک کر کے آئے تھے، کیا وہ آسمان سے ٹپک پڑے تھے؟ پتہ نہیں وہ کہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے تھے سرکار، گن مین نے جواب دیا۔ چلو اب نکلو یہاں سے، شبیر درانی چیخا۔ ظاہر انہیں پیدل مارچ ہی کرنا پڑا تھا، لیکن گلی سے نکل کر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں خالی تانگا مل گیا جو ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ تانگے میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تانگے نے اس کوٹھی کے سامنے پہنچا دیا جہاں ان دنوں شبیر درانی مقیم تھا۔ شہر میں ان کے کئی مکان تھے جن کا ہر مہینے ہزاروں روپے کرایہ آتا تھا۔ 2-3 کوٹھیاں اپنے اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی خالی رکھی ہوئی تھی۔ نائلہ نے جب ان کے مستقل رہائش والے مکان کو جلا کر رکھ کر ڈالا تھا، وہ اس کوٹھی میں منتقل ہو گیا تھا۔ کوٹھی میں آتے ہی شبیر درانی ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کے سامنے بیٹھ کے ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کال ڈیوٹی پر محرر نے ریسیو کی تھی۔ سب انسپیکٹر عثمان سے بات کرو، شبیر درانی نے کہا۔ وہ اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہے جناب، کوئی خدمت ہو؟ شبیر درانی نے محرر کی بات پوری ہونے سے پہلے ریسیور پٹخ دیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ نائلہ جب اس کی قید میں تھی تو اس نے کہا تھا، عورت جب انتقام لینے پر اتر آتی ہے تو کمزور سے کمزور عورت بھی بکھری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے، اور اب نائلہ واقعی بکھری ہوئی شیرنی بن چکی تھی۔ نائلہ نے یہ بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے بچھائے ہوئے جال کے پھندے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ صادق والے کیس میں عدالت نے نائلہ درانی کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا اور انسپیکٹر اعظم کو اصل قاتل قرار دیتے ہوئے کیس ختم کر دیا تھا۔ اگر انسپیکٹر اعظم زندہ رہتا تو اس وقت شبیر درانی بھی آہنی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتا۔ پولیس نے جوہری کی دکان پر ڈکیتی کے الزام میں جس نوجوان کو گرفتار کیا تھا، اس نے انسپیکٹر اعظم کے قتل میں حصہ لینے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ اس نوجوان نے جس شخص کا نام بتایا تھا، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچی تو انکشاف ہوا کہ جس روز انسپیکٹر اعظم کو قتل کیا گیا تھا، اس سے اگلے ہی روز وہ شخص بھی نہر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کو بہرحال یہ شبہ تھا کہ انسپیکٹر اعظم کے قتل کے پیچھے اصل آدمی کوئی اور تھا، اور اب نائلہ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اسے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر حملہ کرنے والوں کو بھی جلد ہی بے نقاب کر دیا جائے گا۔ نائلہ نے واقعی اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ دلاور جیسا خطرناک آدمی اس سے مل گیا تھا اور شبیر درانی کو اپنے چاروں طرف خطرے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چند روز پہلے اناج کا ٹرک پکڑے جانے پر پولیس نے سیٹھ جیٹھانند کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ اناج اس نے شبیر درانی سے خریدا تھا، لیکن شبیر درانی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سیٹھ جیٹھانند کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ وہ کون تھا اور اس کا اصل دھندا کیا تھا، اور وہ ٹرکوں کے حساب سے جو اناج اور دیگر سامان خریدتا تھا وہ کہاں جاتا تھا۔ شبیر درانی کی زمینوں کا اناج بھی کئی برسوں سے سیٹھ جیٹھانند کے توسط سے بھارت کو سمگل ہو رہا تھا، اور اب شبیر درانی سوچ رہا تھا کہ اگر جیٹھانند اور پکڑے جانے والے اناج کے ٹرک کے بارے میں مزید انکوائری ہوئی تو یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ اس کی زمینوں پر پیدا ہونے والا آدھی سے زیادہ اناج غیر قانونی طور پر سرحد پار جا رہا تھا۔ لیکن وہ جیٹھانند جیسے لوگوں کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا، اس قسم کا غیر قانونی دھندا کرنے والے اکیلے نہیں ہوتے، انہیں قانون کے محافظوں اور بااثر لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ سیٹھ جیٹھانند کو گرچہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو غیر قانونی طور پر اناج لے جانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، لیکن وہ اسی روز اپنی ضمانت کروا کے ماتھیلو واپس چلا گیا۔ اناج کے ٹرک ضبط کر لیے گئے تھے۔ جانے سے پہلے جیٹھانند نے اس سے بھی ملنا گوارا نہیں کیا تھا، جس سے شبیر درانی کو اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھ روپے کا نقصان ہونے پر جیٹھانند کو غصہ تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح اس پر اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ دونوں حویلیوں کی آتش زدگی کا مسئلہ بھی ان کی جان کو اٹکا ہوا تھا۔ گلمرگ میں نائلہ کی حویلی اور اناج کے گودام میں آتش زدگی کے بارے میں تو انہوں نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا کہ چونکہ نائلہ کی جائیداد قانونی طور پر حسینہ بیگم کی تحویل میں دے دی گئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو قانونی الجھنوں میں الجھانے کے لیے اپنی ہی حویلی کو آگ لگوا دی۔ شبیر درانی اچھی طرح جانتا تھا کہ پولیس اس کے اس بیان سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ سیٹھ جیٹھانند نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ اس نے گلمرگ کی حویلی کے گودام سے اناجوں میں ٹرک بھروایا تھا۔ شبیر درانی نے گلمرگ کے تمام کسانوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر کسی نے ان کے خلاف بیان دیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس طرح سے تو کسی حد تک مطمئن تھا، لیکن اپنے شہر والے مکان کی آتش زدگی کے معاملے میں زیادہ پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس آتش زنی کے بارے میں اس کا اپنا بیان کچھ اور تھا، ملازمین کا بیان کچھ اور، جبکہ حسینہ بیگم نے دونوں سے مختلف بیان دیا تھا۔ شبیر درانی کے خیال میں اس فساد کی جڑ نائلہ تھی، لیکن اس نے کبھی یہ سوچنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ غلطی اس کی اپنی اور اس کی ماں کی تھی۔ جائیداد کی ہوس میں ان دونوں نے حقائق کو پس پش ڈال دیا تھا۔ شبیر درانی رات بھر یہی سوچتا رہا۔
نائلہ نے اسے جو زخم لگائے تھے وہ آسانی سے منتمل ہونے والے نہیں تھے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن انتقام کے جذبے اور شدید نفرت نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ نائلہ سے سمجھوتے کے بارے میں کوئی بات سوچنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر نائلہ سے کوئی سمجھوتا ہو بھی گیا تو قانون اسے نہیں چھوڑے گا۔ نائلہ کو پولیس کے حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر جو حملہ ہوا تھا اس میں 6 آدمی مارے گئے تھے، جن میں 3-4 پولیس والے بھی شامل تھے۔ پولیس اس کیس کو آسانی سے ختم نہیں کر سکتی تھی، اور جب بات بہت دور نکل جائے کہ تو ایک نہ ایک دن یہ راز کھل ہی جائے گا کہ اس کارروائی کے پیچھے اصلی ہاتھ کس کا تھا۔ شبیر درانی کے مسائل بڑھتے اور الجھتے جا رہے تھے۔ دلاور کی وجہ سے وہ نائلہ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ دلاور کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک انسان ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے خیال میں سب سے پہلے دلاور کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ صبح وہ 10 بجے کے لگ بھگ سو کر اٹھائی تاکہ موجمدار نے ڈی ایس پی کی آمد کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھ یہ سب انسپیکٹر بھی ہے سرکار، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، موجمدار نے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، شبیر درانی نے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ ڈی ایس پی کو یہ طویل انتظار بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے، لیکن شبیر درانی کو دیکھ کر اسے اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ ہیلو ڈی ایس پی صاحب، شبیر درانی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ فرمائیے کیسے زحمت کی، تشریف رکھیے نا۔ وہ تینوں بیٹھ گئے۔ شبیر درانی نے سب انسپیکٹر سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈی ایس پی کی آمد کس سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ فرمائیے جناب، کیسے زحمت فرمائی؟ بالآخر شبیر درانی خود ہی بولا۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہوئی، ڈی ایس پی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے نائلہ درانی کو حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 6 آدمی مارے گئے تھے۔ اس خوفناک واقعے کو کون بھول سکتا ہے؟ شبیر درانی نے کہا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے پولیس اس سلسلے میں نائلہ کے خلاف کیس بھی تیار کر لیا تھا۔ جی ہاں، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ نائلہ درانی پر قتل کا ایک اور کیس بھی تھا جس میں وہ بے گناہ ثابت ہوئی اور عدالت نے اسے باعزت طور پر بری کر دیا۔ اب اس کیس کی تفتیش نے بھی ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اور آپ کے خیال میں نائلہ اس کیس میں بے گناہ ہے؟ شبیر درانی سے گھورا۔ کیا آپ درانی کو زیادہ اس کی فیور نہیں کر رہے ڈی ایس پی صاحب؟ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ اور جہاں تک کسی کے بے گناہ یا گناہگار ہونے کا تعلق ہے تو اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا میرا کام نہیں۔ واقعات اور شہادتوں کی روشنی میں کسی کو بے گناہ قرار دینا یا گناہگار قرار دینا معزز عدالت کا کام ہے۔ تو پھر تفتیش نے کون سا نیا رخ اختیار کیا ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ پولیس وین پر حملہ کرنے کے لیے جو گاڑی استعمال کی گئی تھی وہ پولیس کو مل گئی، ڈی ایس پی نے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، شبیر درانی بولا۔ اس سے تو مجرموں کا سراغ لگانے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ جی ہاں، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ گاڑی آپ کی ملکیت ہے۔ میری گاڑی؟ شبیر درانی اچھل پڑا۔ کہاں سے ملی؟ میری گاڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گاڑی شہر سے تقریباً 3 میل دور اینٹوں کے بھٹے کے قریب ایک پرانے کنویں سے ملی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اینٹوں کا وہ بھٹا بھی آپ ہی کی ملکیت ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ جی ہاں، وہ بھٹا تو میری ہی ملکیت ہے، لیکن وہ گاڑی کی نمبر پلیٹیں نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اس گاڑی کی شناخت میں خاصی دشواری پیش آئی اور خاصا وقت لگا، ڈی ایس پی نے کہا۔ گاڑی کی شناخت کے لیے انجن اور چیسس نمبر کے حوالے سے پورے پاکستان میں وہیکل رجسٹریشن کے دفاتر سے رابطہ قائم کیا گیا تھا، جس میں خاصا وقت لگ گیا، اور بالآخر یہ پتہ چل گیا کہ 90 ماڈل کی ٹویوٹا کرولا کار آپ کی ملکیت ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اوہو، شبیر درانی بولا۔ وہ ٹویوٹا کرولا، میری یہ گاڑی تقریباً 3 مہینے پہلے صادق آباد سے چوری ہو گئی تھی، اور میرے آدمی نے صادق آباد پولیس اسٹیشن میں اس کی رپٹ لکھوائی تھی۔ آپ تھانے کا ریکارڈ چیک کر کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں ڈی ایس پی صاحب۔ شبیر درانی نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میری گاڑی چوری کا یہ واقعہ پولیس وین پر فائرنگ سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے پیش آیا تھا۔ ڈی ایس پی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ٹھیک ہے درانی صاحب، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ڈی ایس پی اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ شبیر درانی نے اس مرتبہ بھی سب انسپیکٹر سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاید وہ کسی چھوٹے پولیس افیسر سے مصافحہ کرنے اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اگر سب انسپیکٹر اکیلا آیا ہوتا تو شاید وہ اسے ملنا بھی پسند نہ کرتا۔ موجمدار، شبیر درانی اندرونی دروازے کی طرف رخ کر کے چیخا۔ جی سرکار۔ موجمدار الادین کے جن کے چراغ کی طرف فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ چائے لاؤ۔ شبیر درانی نے کہتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ راجہ صاحب سے بات کرا۔ اس نے دوسری طرف سے ہیلو کے جواب میں کہا۔ راجہ صاحب مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت فون پر بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ شبیر درانی بول رہا ہوں۔ شبیر درانی کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ میرا نام بتاؤ راجہ صاحب کو، اور کہو فوراً مجھ سے بات کرے۔ معاف کیجیے جناب، میں نے آپ کی آواز نہیں پہچانی تھی، میں ابھی اطلاع دیتا ہوں۔ راجہ صاحب کو آپ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شبیر درانی ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ اسے انتظار بہت کھل رہا تھا۔
راجہ اس علاقے کا ایک ذمہ دار تھا، اس کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ اسے سیاست میں لانے والا شبیر کا باپ ہی تھا اور اسے ہر الیکشن میں اسمبلی تک پہنچانے والے بھی یہی تھے۔ درانی فیملی نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسی لیے آگے لاتی تھی کہ وہ وقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے، اور شبیر درانی بھی اس وقت راجہ صاحب سے ایک کام لینا چاہتا تھا۔ جی درانی صاحب۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ریسیور پر راجہ صاحب کی آواز سنائی دی، معافی چاہتا ہوں، دراصل باہر سے کچھ مہمان آئے ہوئے جن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے میں اسمبلی تک پہنچا ہوں۔ اگر ان لوگوں کو وقت نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو گویا اب ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ شبیر درانی کے لہجے میں ناگواری تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں درانی صاحب؟ آپ ہی کسی دم سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں ان چھوٹے لوگوں کو بھی تھوڑا سا وقت دینا ہماری مجبوری ہے۔ آپ حکم کریں صحیح، کیسے یاد فرمایا؟ راجہ صاحب نے کہا۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، میں خود بھی یہ کام کروا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا نام بیچ میں آئے، اس لیے تمہیں فون کیا۔ شبیر درانی بولا۔ آپ حکم کیجئے سرکار، راجہ صاحب نے کہا۔ یہ ڈی ایس پی کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صادق والے کیس کی تحقیقات کرانے اور نائلہ کی عدالت سے بریت میں اس کا ہاتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے یہاں سے کسی جگہ بھجوا دیا جائے جہاں اسے ہم جیسے لوگوں کی قدر کا احساس تو ہو، لیکن اس سے پہلے کوشش کرو کہ وہ ہماری سرپرستی سے کچھ فائدہ اٹھا لے، شبیر درانی نے کہا۔ وہ اس قسم کی کوئی پیشکش قبول نہیں کرے گا، راجہ صاحب نے کہا۔ وہ بہت دیانتدار آفیسر ہے، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے اور سوکھی تنخواہ پر گزارا کرتا ہے۔ البتہ آپ کے دوسرے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، میں بات کروں گا، لیکن اس میں چند روز لگ جائیں گے۔ چند روز؟ شبیر درانی بولا، یہ تو بہت لمبی مدت ہے۔ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن میں اس کا پتہ کٹ جائے۔ کوشش کروں گا سرکار، راجہ صاحب نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ بس یہی کام تھا، شبیر درانی نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی دوران موجمدار نے اس کے سامنے کافی ٹیبل چائے پر رکھ دی تھی۔ شبیر درانی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ڈی ایس پی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت دیانتدار آفیسر تھا۔ وہ ایک ایسا ہی کی حیثیت سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا اور اپنے فرض شناسی، محنت اور دیانتداری کے باعث بہت کم عرصہ میں اس حد تک پہنچا تھا۔ رشوت اور سفارش کے نام سے اسے چیڑ تھی۔ سفارش لے کر آنے اور رشوت کی پیشکش کرنے والے کو پہلے سلاخوں کے پیچھے بند کرتا، پھر اس سے بات کرتا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا کہ سفارش لانے اور رشوت دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کسی نہ کسی جرم یا کسی اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ صادق والے کیس کی تحقیقات بھی اسی ڈی ایس پی نے شروع کروائی تھی۔ اگر یہ تحقیقات شروع نہ ہوتی تو نائلہ درانی عدالت سے کبھی بھی بری نہ ہوتی۔ شبیر درانی اس وقت بھی ڈی ایس پی کو کسی ذریعے سے اچھی خاصی رشوت کی پیشکش کی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکایا بھی تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور اب محض گاڑی کے انجن اور چیسس نمبر کی مدد سے اس کے مالک تک پہنچ جانا بھی ڈی ایس پی کی فرض شناسی اور اپنے کام سے لگن اور محنت کی عکاسی کر رہا تھا۔ شبیر درانی سوچ رہا تھا کہ جو پولیس افیسر محض انجن اور چیسس کی مدد سے کار کے مالک تک پہنچ سکتا ہے، وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ پولیس وین پر حملے کے لیے یہ کار کن لوگوں نے استعمال کی تھی۔ شبیر درانی نے نائلہ کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کے لیے وین پر حملے کا منصوبہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ انسپکٹر اعظم بھی اس منصوبے میں شامل تھا، اور اس کے مشورے سے اس نے پولیس وین پر حملے سے 1 ہفتہ پہلے یہ کار غائب کر کے صادق آباد میں اپنے ایک آدمی کے ذریعے کار کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ صادق آباد تھانے کے ریکارڈ میں اگرچہ رپورٹ موجود تھی، لیکن شبیر درانی اب اس ڈی ایس پی سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے راجہ صاحب کے ذریعے اس ڈی ایس پی کو یہاں سے کہیں دور بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی جگہ نیا آنے والا آدمی ڈی ایس پی اتنا بیوقوف نہیں ہوگا کہ آئی ہوئی دولت کو ٹھکرا دے۔ پورا دن گزر گیا، شبیر درانی کی جیپ بھی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ حیرت تھی کہ نائلہ اور دلاور نے جیپ کہاں غائب کر دی تھی۔ اگر انہوں نے جیپ شہر میں کہیں چھوڑ دی تھی تو اب تک اس کا پتہ چل جانا چاہیے تھا، لیکن بالآخر 5 بجے کے لگ بھگ اسے جیپ کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ سرکار، جیپ کا پتہ چل گیا ہے، اس کے کرندے نے بتایا۔ کہاں ہے، کہاں سے ملی؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ریلوے اسٹیشن سے ذرا آگے پل کے قریب نہر میں، کرندے نے جواب دیا۔ اسے نکالنے کے لیے کرین کی ضرورت ہوگی سرکار، کرین کے بغیر جیپ کو نہر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ شبیر درانی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے ایک دم سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی اس کیفیت پر جلدی قابو پا لیا۔ موجمدار، اس نے موجمدار کو آواز دی اور اس کے آنے پر بولا، کسی ورکشاپ سے کرین لے کر جاؤ اور جیپ کو نہر سے نکلواؤ، جیپ کو ورکشاپ ہی بھجوا دینا۔ جی سرکار۔ موجمدار اس کرندے کو لے کر باہر نکل گیا۔ موجمدار کی واپسی تقریباً 3 گھنٹے بعد اس کے کہنے کے مطابق جیپ کو نہر سے پھینکے جانے سے اچھا خاصا نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس کے انجن کے بہت سے پرزے نکال کر پھینک دیے گئے تھے۔ شبیر درانی خون کے گھونٹ پی کر تو رہ گیا۔ رات 10 بجے شبیر درانی کھانا کھا رہا تھا کہ موجمدار اندر داخل ہوا۔ سرکار، موجمدار نے کہا، بھولو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے پوچھو کیا کام ہے، خود اس سے نبٹ لو، شبیر درانی نے کہا۔ سرکار، موجمدار بولا، بھولا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ آپ سے خوشخبری اپنے آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ آپ کو
बुलाओ इसे। शबीर दुरानी बोला। मौजमदार बाहर चला गया और चंद मिनट बाद वो वापिस साहिर के साथ भोला नामी का निंदा भी था। क्या बात है, क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास, बोलो। शबीर दुरानी ने घूरती हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। दिलावर हमारे कब्जे में आ गया है सरकार, भोले ने कहा। क्या क्या वाकई? कहाँ है वो? शबीर दुरानी उछल पड़ा। वो नूरपुर वाले डेरे पर है सरकार, हमारे 2 आदमी से रस्सी से बांधकर वहां डाल दिया है, भोले ने जवाब दिया। शबीर दुरानी खाना छोड़कर उठ गया। मौजमदार पजीरो निकालो, मैं आ रहा हूँ, शबीर दुरानी ने कहा। मौजमदार और भोलू फौरन ही बाहर निकल गए थे। इसके कुछ ही देर बाद शबीर दुरानी बाहर आया तो बरामदे के करीब सुरमई पजीरो तैयार खड़ी थी। मौजमदार स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। एक गनमैन शबीर के साथ अगली सीट का दरवाजा खोल दिया। शबीर दुरानी के बैठने के बाद गनमैन ने दरवाजा बंद कर दिया और भोलू के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। पजीरो हरकत में आ गई। शबीर दुरानी का बाया बाजू स्लिंग में था और दूसरा हाथ इसने डैशबोर्ड पर जमा रखा था। जीप शहर से निकलकर नूरपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।